آپ مجھے پسند نہیں ہو، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ جویریہ کی آنکھوں میں غصہ مگر غصیلی آواز سن کر سگریٹ کے کش لگاتے جاوید چونکے تو تھے، مگر پلٹ کر اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے منہ سے پیار بھرا مختصر گویا ہوئے کیوں ان کے سوال پر جویریہ کے سر پہ لگی اور تلووں پہ جا کر بچھی تھی۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ آپ کتنے بڑے ہیں؟ مجھ سے اگر وقت پر شادی کر لیتے تو میری عمر کی آپ کی بیٹی ہوتی، چلو مجھ سے چھوٹی ہوتی، مگر ہوتی تو شرم نہیں آئی آپ کو ممانی سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے؟ اوپر سے ڈٹھائی دیکھو جناب کی، کیوں ذرا آئینہ دیکھیے، مگر آئینہ دیکھنے سے پہلے آسمان پر بھی نظر ڈالی جائے۔ آسمان پر اتنے تارے نہیں ہوں گے جتنے آپ کے سر پر سفید بال۔ منہ پھٹ تو وہ ہمیشہ سے تھی، مگر ان کا احترام کر ہی لیتی تھی، لیکن آج جس لہجے میں جو باتیں اس نے کہی تھی انہوں نے سن کر جواد اسے فرصت سے دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان کا یوں گردن موڑ کر بغیر خود دیکھنا اسے آگ ہی تو لگا کیا تھا۔ اپنی نظروں پر کنٹرول کریں انکل، سینے پر بازو لپیٹ کر بل کھا کے کہتی وہ جواد کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ کا موجب بنی تھی، مگر جویریہ کو ان کی یہ مسکراہٹ ایک آنک نہیں بھائی تھی۔ میرے دل میں جو عزت تھی آپ کے لیے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ میں اتنا ڈی نیسٹ سمجھتی تھی آپ کو، اور آپ ہی بہت ہی چیپ حرکت کی ہے آپ نے۔ جواد کے پھیلے لب اس کی باتوں سے بے اختیار سکڑے اور پھر سختی سے اکڑ گئے تھے۔ کرسی سے اٹھ کر انہوں نے آدھی جلی سگریٹ قدموں تلے کچلی اور اس کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اپنی بات کے جواب میں انہیں یوں اچانک خود کی جانب بڑھتا دیکھ کر اس کی آنکھیں تحیر پھٹی تھیں۔ کیا تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے لڑکی کہ تم کس سے بات کر رہی ہو اور کس لہجے میں کر رہی ہو؟ اس سے محض 2 قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالتے وہ تپش مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے جویریہ کے حواس تو پہلے ہی انہیں اپنے بے حد نزدیک کھڑے دیکھ کر باختہ ہو چکے تھے۔ تضاد یہ کہ ان کا مخصوص گمبھیر لہجہ اسے پل میں گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ دیکھیں انکل، میں آپ سے جواد نام ہے میرا، مس حمزہ، سختی سے اسے ٹوکتے ہوئے انہوں نے شرارتی نگاہوں سے اسے گھورا تو جویریہ نے تھوک نگلتے ہوئے ہراساں نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ جی جواد، میرا مطلب ہے جواد انکل۔ بوکھلاہٹ میں زبان نے پھر سے دغا بازی کی، جس کا ادراک اسے ان سرخ گھورتی نگاہوں اور سختی سے بھینجے لبوں سے بخوبی ہو گیا تھا۔ بیڑا غرق ہو تیرا جویریہ حمزہ، بے ساختہ ہی اس نے اپنی گز بھر زبان کو دانتوں تلے دبایا تھا کہ وہ جو اس کے چہرے کو اپنی تپش بھری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھے، اس دل فریب ادا کو بڑی گہری نظروں سے ملاحظہ کیا تھا۔ دیکھیے مسٹر جواد، جس عمر میں لوگ اپنے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اس عمر میں آپ کو خود کی شادی کا شوق چڑھا ہے۔ دیکھیں یہ عمر آپ کی شادی کی نہیں بلکہ قبر میں جانے کی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح کر کے یہ جو 2 دن کی زندگی بچی ہے اسے بچائیے، کسی نیک کام میں گزاریں۔ استغفر اللہ، آپ تو اپنی شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی بڈھے نہ ہو تو ایک ہی سانس میں بات مکمل کرتے وہ جھٹکے سے جانے کو پڑی تھی۔ البتہ اس دفعہ انہیں انکل بولنے کی گستاخی بالکل بھی نہیں کی، ہاں مگر ان کی لو دیتی گہری نگاہوں میں دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کرتی اس کے دوپٹے کا سرا جواد کے مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا کہ ان کی اس حرکت پر جویریہ کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ الزام تو آپ لگا ہی چکی ہیں، اب اسے سچ کرنے میں مجھے بالکل بھی قباحت نہیں ہوگی۔ مسٹر حمزہ قدرے اس کی جانب جھکتے گمگھیر 2 معنی لہجے میں سرگوشی کرتے وہ جویریہ حمزہ کے چھکے آ گئے تھے۔ اشارہ کچھ دیر پہلے خود کو ٹھرکی بڈھا کہے جانے کی طرف تھا۔ انکل جواد نے جویریہ کو ایسی سزا دی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں ٹھرکی بڈھا نہیں، میری بیوی فوت ہو گئی تھی، تم کو شوہر نے طلاق دے دی، آپ بھی اکیلی ہو، میں بھی اکیلا ہوں، میں نے آپ کو صرف یہ کہا آپ مجھ سے شادی کرو گی۔ جویریہ تم نے تو میری بے عزتی کر دی، آپ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی،
الٹا مجھے ٹھرکی بڈھا کہہ رہی ہو۔ آج یہ بڈھا تیرے ساتھ ایسا کام کرے گا تم کسی سے شادی نہیں کر سکو گی۔ آخر کار جویریہ تم نے پھر میرے پاس آنا ہے۔ انکل جواد نے جویریہ کو ہوش کا نشانہ بنا ڈالا۔ بڈھا تو چلا گیا۔ جویریہ اب اپنا حسن اور غرور لٹا چکی تھی اور بیٹھ کر افسوس کرنے لگی، کاش بڈھے ٹھرکی کی بات مان لیتی، بڈھے سے شادی کر لیتی، ساری زندگی بڈھے کی دولت پہ راج کرتی۔ بڈھا تو آخر مر جاتا، میں دوسری شادی کر لیتی۔ جویریہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، اپنی غلطی پہ پچھتاوا ہو رہا تھا، عزت بھی ہاتھ بھی خالی رہے۔